بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم 1974 کی پاکستان نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ دوران پروگرام ہم سے رابطہ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ مشہود صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا منظرنامے میں کہ کیا کسی اسمبلی کو، کسی ایسے گروپ کو جس کا کام سیاست چلانا ہے، جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہوتے ہیں، کیا ان کا حق ہے کہ وہ اس طرح فیصلے کرتے پھریں؟ اور اگر اس طرح کیا تو ایک جس کو کہتے ہیں ایک پینڈوراز باکس کھل جائے گا، ایک دروازہ کھل جائے گا۔ تو اس کے اوپر اسمبلی میں بھی کوئی بات ہوئی ہوگی؟ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے ساتھ کیا اس حوالے سے بیک اینڈ فورتھ ڈسکشن ہوئی ہے؟ حضور نے کیا جواب دیا اس کے بارے میں، اور ان سے کیا سوال ہوئے اس حوالے سے؟ جی، 5 اگست 1974 کو پہلا دن تھا جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے اوپر اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار، گورنمنٹ کی نمائندگی میں انہوں نے جرح شروع کی تھی۔ جماعت کا موقف یہ تھا، جیسے کہ انہوں نے جماعت نے اٹھایا تھا اپنے محضر نامہ میں، کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8 اور 20 کے تحت پارلیمنٹ جو ہے وہ اس طرح کے امور کے اوپر قانون سازی کرنے کی مجاز نہیں ہے، اور اسی طرح سے UN کا جو چارٹر تھا، ہیومن رائٹس کا جو ڈیکلیریشن تھا جس کے اوپر پاکستان نے سگنیچر کیے ہوئے تھے، اس کے مطابق بھی مذہبی آزادی کو سلب کرنے کا اختیار گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا۔ یہ بنیادی موقف تھا جماعت کا۔ حکومت کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے یحییٰ بختیار نے اس کے اوپر ایک طویل جرح کی۔ علمی لحاظ سے اگر اس کی تفصیلات پڑھنی ہے یا اس کے اوپر ایک آبزرویشن دیکھنی ہے آپ نے ایک ماہر قانون کی طرف سے، تو محترم جناب مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ کی ایک کتاب ہے، اس کی کاپی میرے پاس یہ ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے بڑی گہرائی سے اس کے اوپر قانونی رنگ میں بات کی ہوئی ہے، لیکن چونکہ اس پروگرام کے اندر اتنی تفصیل کے اندر میں نہیں جا سکتا، تو موٹی بات اس میں یہ ہے کہ یحییٰ بختیار کا یہ سوال تھا کہ پارلیمنٹ ایک خود مختار ادارہ ہے، پارلیمنٹ قوانین بنا بھی سکتا ہے، اور ایک اسپیسیفک یعنی 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ کسی بھی قانون کو امینڈ بھی کر سکتا ہے۔ اور جو پوائنٹ وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ پٹ کرنا چاہ رہے تھے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کو، اور بار بار وہ یہ سوال پوچھے تھے کہ آپ کے خیال میں کیا پارلیمنٹ یا جو اسمبلی ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ کوئی ایسا قانون نہیں پاس کر سکتی کہ جس کے تحت جو بنیادی حقوق ہیں، مثال کے طور کے اوپر بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے کہ انسان اپنے مذہب کی تعلیمات کی پیروی بغیر کسی روک اور رکاوٹ کے کر سکتا ہے، اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکتا ہے، اس کو پروفیس کر سکتا ہے۔ اس کو رائٹ ٹو پریکٹس ریلیجن کہتے ہیں۔ یحییٰ بختیار کا سوال تھا کہ پارلیمنٹ جس نے یہ حق دیا ہے عوام کو، وہی پارلیمنٹ 2/3 اکثریت کے ساتھ اس حق کو واپس لے سکتی ہے، اور پارلیمنٹ اس بات کی مجاز ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بنیادی طور پہ آپ کی فریڈم، ریلیجس فریڈم جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں، ہم اس کے مجاز ہیں۔ یہ انہوں نے ایک پوائنٹ پیش کیا کہ تھیوریٹیکلی ایسا ممکن ہے، ایسا پاسبل ہے۔ اچھا، اب یہ جو نقطہ ہے یہ عمیق در عمیق ہو سکتا ہے، اس کی جو کمپلیکیشن ہے وہ اوپن اینڈڈ ہو سکتی ہے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کا جو جواب تھا بیچ میں، بہت مدلل، مختصر اور ان امپیکیبل اس کا امپیکٹ ہے۔ اب وہ جواب یہ تھا کہ پارلیمنٹ جو اپنے اوپر خود پابندی عائد کرے وہ اس کے باہر نہیں جا سکتی۔ اب مذہبی حقوق سلب نہیں کیے جائیں گے، یہ پارلیمنٹ نے اپنے اوپر پابندی خود لگا رکھی ہے، اور وہ اس پابندی کے باہر نہیں جا سکتی۔ اچھا، اب یہ بنیادی نقطہ تھا۔ یحییٰ بختیار نے کئی ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ اس بات کو، وہی بات کو مختلف الفاظ میں بار بار پٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کا جو جواب تھا وہ اس کے اوپر اٹل تھا۔ اچھا، اب ہم اگر اقوام عالم کے قوانین دیکھیں، جیسے کہ امریکہ کے قوانین ہیں، امریکہ کو چلے چھوڑیں، ہم اپنے ریجن کی بات کرتے ہیں، انڈیا کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ انڈیا کا جو آرٹیکل 13 ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کا، وہ ہمارے آرٹیکل 8 جیسا ہی ہے، اور انڈیا کی اسمبلی کے اندر مختلف دفعہ یہ سوالات پیدا ہوئے۔ 1974 سے پہلے بھی یہ والا سوال آیا کہ کیا پارلیمنٹ کوئی بیسک رائٹ جو ہے، فنڈامنٹل رائٹ، وہ امینڈ کر سکتی ہے تو کس
حد تک کر سکتی ہے، اس سے اختیار کیا ہے. تو کئی دفعہ انڈین عدالتوں کے اندر بھی یہ بحث اٹھی اور وہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو یوزب کر سکے. ایون پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ہبندرا کشور کا ایک کیس تھا اور اس کے اوپر مجیب الرحمان صاحب نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت اور بڑے مدلل انداز کے اوپر بحث کی ہوئی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور جو قانون کے طالب علم ہیں میں ان کو انوائٹ کروں گا کہ اس کو ضرور پڑھیں بیچ میں. اچھا، سپریم کورٹ نے بھی، پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ بنیادی رائٹس کو آپ سلب نہیں کر سکتے. اور ابھی بھی جو فیصلے 2007 تک بھی انڈیا کی سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیے ہیں اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ بنیادی حقوق کے اندر آپ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ نے یہ قدغنیں اپنے اوپر لگا رکھی ہیں، آپ ان سے باہر نہیں جا سکتے. یہی حال بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے، ہمارے ریجن کے اندر ہے. آپ کا جو سوال تھا بیچ میں وہ یحییٰ بختیار صاحب ان باتوں کو پیش کرتے. ایک بات میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا، یحییٰ بختیار صاحب پروفیشن کے حساب سے لائر تھے. لائر کے اوپر یہ پروفیشنل کانڈکٹ کی ایک آبلیگیشن ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے کلائنٹ کے فیور میں جو دلائل ہیں وہ پیش کرے، بلکہ کوئی ایسی عدالت کی نظیریں جو کہ اس کے کلائنٹ کے خلاف بھی جاتی ہیں ان سے بھی عدالت کو یا اس کمیٹی کو مطلع کرے تاکہ انصاف کے اصولوں کے تحت فیصلہ ہو سکے. اب جماعت میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ جو کہ ایڈوکیٹ نہیں تھے، قانونی لحاظ سے ان کو دیکھا جائے تو عام لفظوں میں ان کو لے مین کہا جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف جو جرا کرنے والا تھا وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان تھا. کم سے کم ان کو تو پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلوں کا علم ہونا چاہیے تھا اور یقیناً ہوگا بھی، لیکن انہوں نے ان باتوں کو پوشیدہ رکھا اور ان کو پارلیمنٹ کے سامنے نہیں لے کر آئے. نہ صرف اپنی 11 روزہ جرا کے اندر انہوں نے اس بات کے اوپر خاموشی رکھی، بلکہ جب پارلیمنٹ کا سیشن اس جرا کے بعد ہوا، یعنی کہ 4 سپٹمبر اور 5 سپٹمبر کو یحییٰ بختیار نے اپنی جو جرا کی تھی اس کو پارلیمنٹ کے سامنے سم اپ کیا، اس کا خلاصہ بیان کیا. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو ایک رہنمائی دی جائے اور بتایا جائے کہ قانون کے مطابق اور جو شہادتیں آپ نے سنی ہیں ان کا ما حاصل یہ پوائنٹس ہیں، اور ان پوائنٹس کے اوپر، ان خطوط کے اوپر آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ان خطوط کے مطابق ہونا چاہیے. ان کے اوپر اٹارنی جنرل نے پارلیمنٹ کو کوئی رائے نہیں دی، کوئی ان کی رہنمائی نہیں کی، اور پھر ایک دفعہ ان ساری باتوں کے اوپر انہوں نے خاموشی سادھی. تو بہرحال یہ بھی جیسے بات آگے بڑھے گی ہم مزید اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. ہمارے